السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں مفتی محمود آفیشیل کو، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوئے ہیں۔ معزز ناظرین، میں نے ایک عرصہ ہو گیا مقابلہ بازی چھوڑ دی، میں نے حسد کرنا چھوڑ دیا، میں نے لوگوں سے جلنا چھوڑ دیا، کسی سے مقابلہ کرنا ہی ترک کر دیا۔ اس بات کا اب ذہن کے اندر خیال ہی نہیں رہتا کہ میں کسی شخص کا مقابلہ کروں۔ میں نے مایوس ہونا چھوڑ دیا، میں مایوس نہیں ہوتا، میں نے ہارنا چھوڑ دیا۔ میں ایک مستقل طور پر تعمیری کام کرتا ہوں، ہمیشہ میرے ذہن کے اندر تعمیر مسلسل جاری رہتی ہے۔ میں حالات کا رونا نہیں ہوتا، میں مسائل کا رونا نہیں ہوتا، میں لوگوں سے گلے اور شکوے نہیں کرتا۔ میں نے قرآن کریم کی جب سے ایک آیت پڑھی، کُلًّا نُمِدُّ هَٰؤُلَاءِ وَهَٰؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا، سورہ بنی اسرائیل کی یہ آیت ہے۔ 15ویں پارے کی جب سے یہ ایک آیت پڑھی ہے، میں نے میرا زاویہ نگاہ تبدیل ہو گیا، سننے کے لیے کانوں کی سماعت کو میں نے تبدیل کر دیا۔ قرآن کریم کی اس آیت کا ترجمہ اللہ رب العزت نے یوں بیان کیا کہ یہ قرآن کی آیت انسان کے لیے ایک رہنمائی، ہدایت اور نصب العین ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ تیرے رب کی عطا، تیرے رب کی عنایت، تیرے رب کا کرم، جہاں تک تیرے رب کی عطا کی بات ہے تو تیرا رب ان کو بھی عطا کرتا ہے اور ان کو بھی عطا کرتا ہے۔ ہر دو گروہ کو تیرا رب عطا کرتا ہے، اس کی عطا کسی ایک کے لیے خاص نہیں ہے۔ وما کان عطاء ربک محظورا، اور وہ اپنی عطا کو بند کرنے والا نہیں ہے، روکنے والا نہیں ہے۔ اس آیت سے مجھے کئی اسباق ملے، اس آیت نے میرے ذہن کو اور فکر کو ایک عجیب وسعت عطا تھا۔ میں نے اس آیت سے ایک سبق یہ سیکھا کہ میرے اللہ کی عطا سب کے لیے ہے، میرے رب کی عطا شہر والوں کے لیے، اللہ کی عطا دیہات والوں کے لیے، میرے رب کی عطا ایمان والوں کے لیے، میرے اللہ کی عطا اس پر ایمان نہ لانے والوں کے لیے، میرے رب کی عطا ذہین لوگوں کے لیے، میرے رب کی عطا نالائق لوگوں کے لیے، غرض ہر طبقہ فکر کے لیے میرے رب کی عطا موجود ہے، اور وہ ڈھیروں عطا کرنے والا ہے، بلا حساب بلا امتیاز سب کو عطا کرنے والا ہے۔ یہ میرے رب کی عطا ہے۔ اسی آیت سے میں نے ایک سبق یہ بھی لیا کہ میرے رب کی عطا کے لیے کوئی بیک گراؤنڈ میٹر نہیں کرتا، کوئی خاندان میٹر نہیں کرتا، کوئی حسب و نسب میٹر نہیں کرتا۔ ہم کئی لوگوں سے یہ جملے دن میں سنتے ہیں، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ مفتی صاحب جیسے آپ عالم ہیں، حافظ ہیں، ہم آپ کی طرح عالم اور حافظ نہیں بن سکتے۔ کوئی کہتا ہے کہ ہم فلاں کی طرح انجینئر نہیں بن سکتے، کوئی کہتا ہے کہ ہم فلاں کی طرح ڈاکٹر نہیں بن سکتے، ہم فلاں کی طرح گرافک ڈیزائنر نہیں بن سکتے۔ یہ ہم دن میں جملے بولتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھیں، اللہ رب العزت کی عطا سب کے لیے ہے۔ بس آپ جس کو ٹیلنٹڈ سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے، کسی کو ذہین سمجھتے ہیں اور کسی کو نہیں سمجھتے، آپ یہ سمجھتے ہیں یہ عطا اس خاندان کے ساتھ خاص ہے، ایسا ہرگز نہیں۔ میرے اللہ کی عطا سب کے لیے ہے، سب اس کا کنبہ ہے، سب اس کے لوگ ہیں۔ ہاں، کبھی کبھی بس اوقات وہ چیز ہمیں ملتی نہیں ہے، دیر سے ملتی ہے، اس لیے کہ ہمارے پاس اس چیز کے حصول کی طلب ہی نہیں ہوتی۔ ورنہ اگر اللہ رب العزت کی بات کی جائے، اگر اس کی عطا کی بات کی جائے تو پھر تو شاعر نے کہا تھا کہ ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ روے منزل نہیں، راہ روے منزل ہی نہیں، راہ کسے دکھلائیں؟ کوئی قابل تو ہو ہم شان کئی دیتے ہیں، کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے۔ اللہ رب العزت تو دینے کے لیے تیار بیٹھے۔ اس آیت سے تیسرا سبق جو میں نے سیکھا ہے، وہ تیسرا سبق بھی آپ کے سامنے شیئر کروں گا۔ اس آیت سے تیسرا سبق میں نے یہ سیکھا ہے کہ اس رب کی عطا سب کے لیے۔ ہاں، کبھی عطا حاصل کرنے کے لیے ہم نے وہ سجدے ہی نہیں کیے جو سجدوں کی ضرورت تھی، ہم نے اس کی عطا کو حاصل کرنے کے لیے وہ جستجو ہی نہیں کی جس جستجو کی ضرورت تھی، ہم نے اس کی عطا کو حاصل کرنے کے لیے وہ تڑپنا ہی نہیں شروع کیا کہ جس تڑپ کی ضرورت تھی، ورنہ اس کی عطا سب کے لیے۔ ہم نے اپنی جبین کو لٹایا ہی نہیں جس انداز میں لٹا کر مانگنا تھا، ہم نے شاید وہ آنکھ سے آنسو بہائے ہی نہیں جن آنسو پر اللہ نے عطا کرنا تھا، ورنہ اس کی عطا سب کے لیے۔ ہماری اپنی ہی کمی کوتاہی رہ گئی ہے۔ جیسے کہتے ہیں کہ لوہے کو بٹی کے اندر ڈال دیں تو پھر وہ مضبوط بنتا ہے، پھر وہ مضبوط بنتا ہے۔ ہم نے شاید اس انداز میں کبھی ہم جلے ہی نہیں ہیں، ہمارے اندر کبھی تڑپ ہی نہیں پیدا ہوئی، ہم نے کبھی اس انداز میں اپنے رب سے طلب ہی نہیں کیا، اس انداز میں مانگا ہی نہیں۔ اگر اس انداز میں مانگتے تو اس کی عطا سب کے لیے ہے، وہ مل جاتا۔ اس آیت سے میں نے چوتھا سبق سیکھا ہے، وہ یہ ہے کہ جب آپ
کسی کام کے کرنے کا ارادہ کریں تو پھر یہ نہ دیکھیں کہ اس فیلڈ میں آپ سے پہلے کون تھا. آپ ٹیچر بننا چاہتے ہیں تو یہ نہ دیکھیں کہ آپ سے پہلے کتنے ذہین، لائق اور قابل اساتذہ موجود. آپ بزنس مین بننا چاہتے ہیں تو یہ نہ دیکھیں کہ آپ سے پہلے اس فیلڈ میں کتنے لاکھوں کروڑوں بزنس مین موجود ہیں کہ ان کے ہوتے ہوئے آپ کامیاب نہیں ہوتے. یہ بات نہ سوچیں کبھی. یہ وہی بیک گراؤنڈ والی بات کی طرح آ گئی. کبھی اس چیز کا خیال ہی نہ کریں کہ میں اس فیلڈ میں کامیاب نہیں ہو سکتا. بس عزم کریں اور کود پڑیں. اگر آپ نے عزم کیا اور آپ کود پڑے تو پھر وہ آپ کو انعام ہر صورت ملے گا. پھر ہر صورت وہ اللہ آپ کو بھر بھر کر دے گا، جولیاں بھر بھر کے دے گا. اس آیت سے میں نے یہ بھی سیکھا، 5واں سبق اس آیت سے یہ بھی سیکھا کہ اللہ سب کو دیتا ہے. میرے رب العالمین کی ذات سب کو نوازتی ہے، کسی کو بھی نہیں چھوڑتی، ہر ایک کو نوازتی ہے. وہ مسلمان ہو، وہ کافر ہو، وہ عبادت گزار ہو، وہ راتوں کا تہجد پڑھنے والا ہو، وہ کئی نمازوں کو گزارنے والا ہو، میرا اللہ سب کو عطا کرتا ہے. اس کی عطا کے دروازے کھلے ہوئے. ہاں لیکن یہ بات یاد رکھیں، میرے اللہ نے ایک عجیب طریقہ بھی بتایا. دنیا تو ہر ایک کو دیتا ہے میرا اللہ. آپ دیکھیں گے کہ دنیا اللہ نے کالے کو بھی دی ہے، گورے کو بھی دی ہے، ذہین کو بھی دی ہے، بغلول کو بھی دی ہے، عاقل کو بھی دی ہے، ناسمجھ کو بھی دی ہے، مسلمان کو بھی دی ہے، کافر کو بھی دی ہے. لیکن میرا اللہ دین انہیں دیتا ہے جن سے رب العالمین کو محبت ہوتی ہے، جن سے میرے اللہ کو عقیدت ہوتی ہے. میرا اللہ اپنا دین اسے دیتا ہے. جو صبح شام اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، نماز کی توفیق میرا اللہ انہیں دیتا ہے. قرآن کی سمجھ میرا اللہ انہیں دیتا ہے جو اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، جو ہدایت کو طلب کرتے ہیں. اب جس کو دین چاہیے اس کو طلب پیدا کرنی پڑے گی، اس کو جھکنا پڑے گا. تجارت تو سب کرتے ہیں، سچ وہ بولتا ہے میرا اللہ جس کو چاہتا ہے. کھیتی باڑی سب کرتے ہیں، زراعت میں اس شخص کے لیے میرا رب برکت رکھتا ہے جس سے میرا اللہ محبت کرتا ہے. یہ اللہ کا پیمانہ ہے. اللہ نماز کی توفیق، دین کی توفیق، قرآن کی سمجھ، حدیث کی سمجھ، اسلام کا فہم و زکات یہ ان لوگوں کو عطا فرماتے ہیں جن سے اللہ محبت فرماتے ہیں، جن سے اللہ عقیدت رکھتے ہیں. جو اللہ کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں پھر اللہ بھی انہیں اپنا محبوب بنا لیتے ہیں. اس کی عطا دین والی عطا خاص ہے، دنیا والی عطا عام ہے ہر ایک کے لیے. دین والی عطا کے لیے اس کی عطا مانگنی پڑے گی، اس کے پاس چل کر جانا پڑے گا، تڑپ دکھانی پڑے گی. دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں دین والی، ہدایت والی عطا فرما دے، ہمیں جولیاں بھر بھر کے دین پر چلنے والا بنا، کامل ہدایت عطا فرما دے. باقی دعوانا الحمدللہ رب العالمین.